اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع گفتگو ہے کہ ایک روایت جو بہت زیادہ مشہور کی جاتی ہے اور ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً الوداع جمعہ سے قبل یہ روایت بہت زیادہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بعض مومنین تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اس کو چھپوا کر وہ ثواب جاریہ سمجھ کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ روایت ہے کہ نماز قضائے عمری کے حوالے سے ایک جھوٹی اور جعلی روایت بہت زیادہ نشر کی جاتی ہے۔ اسکرین میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، میرے پاس بھی یہ آیا ہے اور آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، اور بہت سارے مومنین اور خصوصاً مومنات اس کو پر عمل کرتی ہیں۔ اس انداز سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اسکرین پہ آپ کو یہ جھوٹی روایت نظر آ رہی ہے، اور اس روایت کو منسوب بھی کیا جاتا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف۔ یاد رکھیں، کوئی بھی جھوٹی روایت حالت روزہ میں آپ بیان نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے آپ کسی کو شیئر نہیں کر سکتے، ورنہ روزہ آپ کا اشکال میں پڑ جائے گا۔ جو آپ پڑھ پا رہے ہیں اس کے اندر دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، میری بے حساب نماز قضا ہو گئی ہیں جن کے ادا کرنے کی میں طاقت نہیں رکھتا، اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نمازیں بے حد و بے حساب قضا ہو گئی ہوں اور وہ ان نمازوں کو پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آخر جمعہ ماہ رمضان یعنی جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نماز ایک سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ حمد 25 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ کوثر 15 مرتبہ، اور نماز کے بعد یہ دعا، یہ تسبیح، اور اس طریقے سے یہ پوری روایت ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ نشر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کے حوالے سے راجے سے بھی سوالات ہوئے ہیں، جیسے اسکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ آیت اللہ سستانی سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، سوال یہ تھا کیا نماز قضائے عمری جائز ہے؟ تو جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ نماز قضائے عمری جو عام طور پر ماہ مبارک کے آخری جمعے میں ادا کی جاتی ہے، جس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ماہ مبارک کے آخری جمعے اگر 4 رکعت نماز ادا کر لی جائے تو پھر زندگی بھر کی نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، بلکہ جو پنجگانہ نمازیں کسی بھی بالغ اور عاقل انسان سے جان بوجھ کر یا بھول کر یا جہالت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے چھوٹ جائیں، ان تمام کی قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح وہ نمازیں جو غلط طریقے سے انجام دیں اور وہ باطل ہو گئیں تو ان کی بھی قضا کرنا واجب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا جس کے بجا لانے سے تمام نمازوں کی قضا اس کی گردن سے ساقط ہو جائے۔ اگر ایسی کوئی نماز ہوتی تو فقہا اور مراجع عظام اپنی توضیح المسائل میں لکھتے اور قضا نماز کے احکامات کو درج نہیں کرتے، لہٰذا 4 رکعت نماز قضائے عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عزیزان، آپ نے دیکھا کہ بالکل غیر سستانی نے اس کی نفی کی ہے اور منع کیا ہے، اور یقیناً یہ ایسے کام ہیں، یہ بدعتیں ہیں، اور ایسے کام محنت اور مشقت کے ساتھ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، اور محنت ہو جاتی ہے، اور اس محنت کے پیچھے کوئی ہمیں نہ ثواب ہے، نہ اجر ہے، نہ کچھ ہمیں حاصل ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ بدعت کا گناہ اور زیادہ ہم کر بیٹھیں گے۔ تو کیا کریں؟ ماہ مبارک رمضان میں چونکہ روز جمعہ بہت بافضیلت ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دن خالی بیٹھیں، اعمال کریں، جیسے کہ آپ دیکھیں مفاتیح الجنان کے اندر روز جمعہ کی فضیلت اس طرح سے بیان ہوئی کہ جمعے کو تمام ایام پر ایک خاص امتیاز اور شرف حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے کہ شب جمعہ و جمعہ کی 24 ساعتیں ہیں، اور ہر ایک ساعت میں خداوند عالم 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس میں بہت سارے اعمال ہیں، میں اس وقت بروز جمعہ کی میں فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ ایک غلط عمل سے روک کر آپ کو صحیح اعمال کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں آپ محنت نہ کریں، بلکہ جو طریقہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول و آل رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اسی کے مطابق عمل کریں تو آپ کو اجر بھی ملے گا، اور محنت جو ہے آپ کی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ 2-3 نمازیں منقول ہیں
اور یہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن زوال سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ حمد اور آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس میں سے ہر سورہ 10 مرتبہ پڑھے، یہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پھر 100 مرتبہ درود پڑھے۔ پس جو شخص اس عمل کو بجا لائے تو خدا اس کو اہل آسمان، اہل زمین کے شر اور شیطان کے شر سے، نیز ظالم حاکموں کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ ایک اور نماز نقل کی گئی ہے معتبر سند کے ساتھ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھے کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم اور دوسری رکعت میں سورہ حجر کی تلاوت کرے، پس وہ پریشانی و ہر بلا و آفات سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ نماز جعفر طیار جو کہ روز جمعہ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں آپ پڑھیں، اس کا افضل وقت ہے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بروز جمعہ 20 رکعت نافلہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جس کا طریقہ آیت اللہ العظمیٰ سید السیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور وقت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 20 رکعت نافلہ نماز بروز جمعہ پڑھنی چاہیے، چاہے کوئی جمعہ پڑھ رہا ہو یا خواتین گھروں میں نماز انجام دے رہی ہوں تو وہ بھی اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں۔ وہ 20 رکعت نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 6 رکعت اس وقت پڑھے جب سورج کی روشنی پھیل جائے، جب سورج نکلنے کے بعد روشنی پھیل جائے تو 2 کر کے 6 رکعت نماز پڑھے، پھر 6 رکعت جب سورج چڑھ جائے اور دھوپ تھوڑی شدید ہو جائے اس وقت پڑھے، اور پھر 6 رکعت زوال کے قریب اذان ظہر سے پہلے، ظہر کی اذان سے بس تھوڑا سا پہلے آپ 6 رکعت نماز پڑھ لیں، اور یہ 18 رکعتیں ہو گئیں، اور 2 رکعت نماز زوال کے فوراً بعد جمعہ یا ظہر سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ تمام نمازیں 2 کر کے نماز صبح کی طرح پڑھی جائیں گی۔ یہ تو ہے عام روز جمعہ، جو عام مہینوں کے درمیان روز جمعہ ہمیں حاصل ہوتا ہے ان کے اعمال، اور یہ ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی جو جتنے بھی جمعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان تمام جمعوں میں یہ اعمال ہم کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے تو اسی طریقے سے روز جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، لہٰذا اس صورت میں ماہ مبارک رمضان میں آنے والے تمام روز جمعہ کی فضیلت زیادہ ہے، اور ان تمام جمعوں سے زیادہ فضیلت جمعۃ الوداع کی ہے، یعنی آخری جمعہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس میں یہ تمام تر اعمال آپ انجام دیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ملتی ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دن رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، پس ماہ رمضان المبارک کو الوداع کرو اور کہو، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دے، پس اگر تو ایسا ہی کرے تو مجھے رحم کیا گیا قرار دے اور رحمت سے محروم کیا ہوا نہ بنا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے تو یقیناً وہ 2 سعادتوں میں سے ایک ضرور حاصل کرتا ہے، یعنی وہ آئندہ رمضان کو پائے گا یا خدا کی انتہائی رحمت و بخشش سے ہمکنار ہو کر عالم بقا میں راحت حاصل کرے گا۔ امید ہے کہ تمام اہل ایمان بروز جمعہ، جمعۃ الوداع میں دیگر
ان فضول عبادتیں، وہ عبادتیں جو کہ عبادت شمار ہی نہیں ہوتی، جو کہ من گڑت ہے اور اپنی طرف سے خود ساختہ عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ان عبادتوں کو انجام دیں جو پیغمبر اور ان کے آل نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔